دن ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہے میں نے لاسٹ ٹائم ظفر بھائی سے یہی بات کی تھی کہ جب ریاض کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اس کی بندش کو، اس کے سروں کو ذہن نشین کریں گے اور آپ فوراً اس کو پڑھنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ باقاعدہ ریاض میں ہوتے ہیں. اس ریاضت کا یہ فائدہ ہے. دوسرے طور پر جو لوگ ریاض نہیں کرتے ہیں ان کا نقصان یہی ہے کہ بھائی آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مہینے میں یہاں پر ایک کلاس میں آؤں گا اور میں سیکھ جاؤں گا، پھر تو ساری زندگی بھی آپ آتے رہیں گے، بالکل بھی نہیں سیکھ پائیں گے. تو ہم جو شروعات میں بیسک ریاض بتاتے ہیں، سر پہ کھڑے ہونا، اپنے گلے کو اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم وہ ایک سر پہ کھڑا ہونا سیکھیں. ٹھیک ہے، آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ نہ ہو، آپ جو ہے وہ چیزوں کو اسٹیبلٹی سے پڑھنا جو ہے وہ جانتے ہو. مثال کے طور پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ صبح کے راگ الگ ہیں، دوپہر کے راگ الگ ہیں، شام کے راگ الگ ہیں، رات کے الگ ہیں، آدھی رات کے الگ ہیں. تو ان راگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ آدھی آدھی سروں کا فرق ہے. بہت اچھی بات ذہن میں آ گئی کہ سر کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ لفظ میں بیان کر رہا ہوں، لفظ ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات بیان کروں، تھوڑی دیر بعد آپ کے ذہن میں جا کے وہ اثر کرے. سر وہ اثر رکھتا ہے کہ میں لفظ بیان کروں گا سر میں اور وہ فوراً آپ کے دل میں اتر جائے گا. سر کی یہ خاصیت ہے. راگ اگر آپ سر میں رہتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں تو راگ خود بخود اپنے رنگ میں آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، لیکن بشرط یہ کہ آپ سروں کو سمجھنا جانتے ہوں کہ اگر بھیروں کا کوئی کلام آپ پڑھ رہے ہیں تو بھیروں کے جو ہے وہ سر کچھ واقفیت آپ کی ہو. وہ پھر اس راگ کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بس چونکہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، میں تھوڑی سی آداب مجالس کے حوالے سے بات ہے کہ جس میں مصروفیات میری اس قدر بڑھ گئی کہ یہ اس میں آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ ہماری نشست کا اس میں شامل ہو گیا. بس ہاں یہ ہے. تو آداب مجالس کے حوالے سے ہم چونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ایام آزادی گزرے ہیں، ہم لوگ عام طور پر بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہم آداب مجالس کے بارے میں بار بار بتاتے ہیں. اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائیں چیزیں، کیونکہ ریکارڈڈ تو ہوتی ہیں لیکن ریکارڈڈ ہونے کے بعد جو آپ لوگ تمام لوگ آئے ہیں، نئے بچے ہمارے شامل ہیں اس میں. سب سے پہلے آپ نے جب مجلس میں جا رہے تو لباس کا انتخاب کیسے کرنا ہے. آپ نے کوئی عام طور پر اس طرح کا لباس نہیں پہننا جو کہ بہت جو ہے وہ اس طرح کا رنگ ہو جو لوگوں کو مجلس کے ماحول کے مطابق نہ ہو، لال پیلا بہت زیادہ بلو اس ٹائپ کی چیزیں. اور کوشش کریں کہ مجلس میں جا رہے ہیں تو آپ شلوار قمیض کا انتخاب کریں جس میں آپ کو بیٹھنے اٹھنے میں آسانیاں ہوں اور جو ہے وہ آپ مجلسی جو ہے وہ ذاکر لگ سکیں. دوسری بات ہے کہ اپنی مصروفیات کو ترک کرنا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ مولا کے لیے اپنی مصروفیات ترک کریں گے، قربانیاں دیں گے کہ اپنی دوسری کشتیاں جلا کے، خاص طور پر مجلس کے ٹائم پر جو دوسرے آپ کے معاملات ہیں، جو بھی گھریلو معاملات ہیں، ہر ایک کے ہی ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ اگر بہت زیادہ ایمرجنسی اس میں نہ ہو تو ان کو ترک کر کے مجلس میں شرکت کریں. کیونکہ آپ جو قربانی مولا کے لیے دے رہے ہیں وہ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی بہت اچھی صورت میں آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اپنے معاشی معاملات کو اسٹرانگ رکھیں. اب میں چونکہ خاص طور پر میں اور میری یہ پوری ٹیم، ہم نہ ہدیہ لیتے ہیں، نہ نذرانہ لیتے ہیں، نہ کرایہ لیتے ہیں، نہ تبرک بھی کہیں سے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 90% مجالس بغیر تبرک ہی پڑھ کے آ جاتے ہیں. تو اس میں بہرحال ہمارے لیے فخریہ بات ہے
بانی مجلس کا بہرحال یہ ذمہ ہے کہ بانی مجلس تبرک کا خاص طور پہ خیال رکھیں. تو اپنا معاشی معاملات اتنے اسٹرانگ رکھیں کہ آپ کو مجلس سے کسی قسم کی توقعات کی ضرورت نہ پڑے, کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں, مجھے وہاں سے جو ہے وہ کچھ حساب کتاب میرا بن جائے گا اور میں اس سے جو ہے وہ میرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. آسانیاں آپ امیدیں لگائیں مولا سے, مولا آپ کی امیدیں زیادہ آسان کریں گے انشاءاللہ. تو اپنے معاشی معاملات کو ہمیشہ ایسا رکھیں کہ آپ مجلس میں خلوص نیت سے شامل ہوں اور اپنا بلکہ حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم کرایہ بھی نہیں لے رہے, کرایہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے مجلس میں, ٹھیک ہے, تو ہمارا حصہ ہے, ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. موبائل فون کا استعمال یہ بہت ہی معاملات بگڑتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں عام طور پر, کہ میں ہمیشہ اپنے تمام ساتھیوں کو یہی تاکید کرتا ہوں کہ اپنی ایک بیاض بنا کر رکھیں. اس میں جو بھی کلام آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, جس طرح ہم نے ایک سبق دیا, یہ سبق آپ نے تیار کر لیا اگر مولا کے کرم سے, تو اس سبق کی تیاری آپ جو ہے وہ اپنی بیاض میں رکھیں. کوئی بھی ہنگامی طور پر مجلس آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس میں جا کر جب آپ بیاض کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ کلام تو میرا بالکل تیار ہے, یہ مرثیہ میرا تیار ہے, سلام میرا تیار ہے, قطع ربائی سوسخانی کے حوالے سے یا سلام والوں کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں. کہ اپنی بیاض بنائیں, کوشش کریں کہ اس بیاض میں تمام کلام لکھیں گے تو وہ جلدی, تو بیاض کا استعمال ضرور کریں, موبائل کو ترک کریں. ہمارے یہاں ماحول یہ بنتا جا رہا ہے جب بھی جہاں دیکھو کوئی بچہ پڑھنے بیٹھ رہا ہے, بڑے بھی پڑھنے بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ موبائل نکال کے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے موبائل نہیں چل رہا تو وہ درود پہ درود پڑھوائے جا رہے ہیں, بلا وجہ مجلس کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار کروا رہے ہیں. جو سامعین بیٹھے ہیں وہ بھی اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو بیاض ہوگی آپ کے سامنے تو وہ کسی قسم کی کوئی خدا نہ خواستہ گڑبڑ کی گنجائش نہیں ہوتی اس میں. کلام کا انتخاب قبل از وقت آپ کر کے رکھیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوز خانی میں خاص طور پہ کہ جا رہے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد سوچ کر کچھ اور گئے تھے, وہاں پہنچنے کے بعد نظر آیا, کیونکہ ہم اور ہمارے استاد بلکہ کہا کرتے تھے کہ ان سروں کا تعلق اس قدر زیادہ ہے کہ اگر یہ وائٹ بلب جل رہا ہے اس کی جگہ یلو جلا دیا جائے تو طبیعت کچھ اور ہو جائے گی. تو میں جو پڑھنے آیا تھا اس میں میری طبیعت, اگر میں سروں سے واقفیت رکھتا ہوں تو میں پھر یہ کوشش کروں گا کہ اس وقت میں دن کا کوئی راگ استعمال کروں یا اس طرح کے سر استعمال کر لوں جو اثر انداز ہو جائیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں کہ ہم وہاں پہنچ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی بیٹھ کر ڈیسائیڈ نہیں کرتے, پہنچتے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مجلس کا ماحول کیا ہے اور ہم نے یہاں پر کیا پڑھنا ہے. ورنہ عام طور پر جتنے پڑھنے والے جو نئے لوگ ہیں خاص طور پر, وہ اپنی بیاض میں اپنے بستے میں پہلے سے نشانی لگا کر جائیں کہ ہم نے جانا ہے اور ہم نے وہاں پر یہ کلام پڑھنا ہے, نہ کہ آپ بیٹھ کر درود پہ درود پڑھوائے جا رہے ہیں اور اپنا کلام ٹٹول رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ آداب مجالس کے خلاف ہے. بندش کا استعمال, بندش مثال کے طور پر وہی بات ہے کلام کا انتخاب اور بندش کا انتخاب. بہت ساری بندشیں ایسی ہیں کہ جو کئی کلام پہ جو وہ چل جاتی ہیں. سلام میں تو خاص طور پہ ہوتا ہے, ہمارے حسین بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے یہ بندش کو, ایک ہی بندش کو 2-3 کلام پہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. جو بندش آپ کے گلے میں بہتر طریقے سے محفوظ ہے, جو آپ اچھا پرفارم کرنا جانتے ہیں, اسی بندش کو کوشش کریں. لیکن اب یہ بھی نہیں ہے, بہت سارے, ان کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی بندش کو ہر کلام پہ لگا کر کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. یہ بری بات ہے. پھر آپ نے کیا سیکھا, اور پھر تو وہی بات ہے, رٹی رٹائی بات ہے جو آپ کے گلے میں اتری بھی اور آپ وہی پڑھے جا رہے ہیں. تو آپ کی طبیعت میں کوئی نئی بات ہونی چاہیے جو کہ آپ بندش پہلے سے منتخب کر کے جائیں کہ یہ کلام میرا اس بندش پر جو ہے وہ محفوظ رہے گا. سوز خوانی کے اہم جز کیا کیا ہیں؟ بازو, تکیہ, مسند نہیں ہوتی عام طور پر تو چادر بچھی بھی ہوتی ہے سوز خوان کے لیے,
کیونکہ ہر ذاکر کا، بلکہ بھائی ابھی ہم 17 ربیع الاول کو ایک محفل میں گئے تو وہاں پر ہچکچا رہے تھے لوگ کہ کہاں بیٹھے ہیں. میں نے کہا ذاکر ممبر پہ بیٹھے گا اور کہاں بیٹھے گا. ٹھیک ہے، ذاکر کا مقام ہی ممبر کا ہے. تو صوف خان ممبر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خطاب کرنے والے کو مولوی کو ہی بٹھائیں. ٹھیک ہے، یہ ممبر ذاکرین کے لیے ہے، تو یہ ذاکرین ہی اس ممبر کے حقدار ہیں. تو ذاکر بیٹھے گا وہاں پر. صوف خان کی مجبوری ہے کہ اس کے ساتھ 2 یا 4 بازو ہوتے ہیں تو وہ یقیناً ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے وہ فرش اعضاء پر جو بیٹھتے ہیں یا ان کے لیے الگ سے مسند ہوتی ہے. لیکن خاص طور پہ نیا بات کے لیے میں کہوں گا کہ جو ممبر ہے وہ ذاکرین کے لیے ہے. تو ذاکرین جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھیں گے اور وہیں پر اپنا کلام پیش کریں گے. تکیہ، اور تکیہ تو میں بتا چکا کہ سوسخانی کا اہم جز ہے. اگر تکیہ آپ کے پاس نہ ہو تو افغانیہ مجلس سے گزارش کر لیں کہ بھائی کسی بھی تکیے پر آپ چادر لپیٹ کر لے آئیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اپنے بستے کا کوئی، اگر ہمارے پاس ایک بیگ ہوتا ہے اس سے ہی ہم تکیے کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ نے بستہ سامنے ہی رکھنا ہے. لیکن بہتر یہ کہ تکیہ ہو. بازوؤں کے بیٹھنے کا ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے کہ بازو، جس طرح ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، صفدر بھائی ذرا بیٹھ کر بتائیے کہ بازو اگر لیڈر پڑھ رہا ہے تو بازو اس انداز میں بیٹھیں گے، نہ کہ میرے انداز میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بری بات ہے، یہ ہمارے تربیت کا حصہ نہیں ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بازوؤں کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا دیکھے تو انہیں ایک پھول کی صورت نظر آئے، گلدستے کی صورت نظر آئے. ٹھیک ہے، نہ کہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور سب کے سب ایک ساتھ شروع ہو گئے. اور سوسخانی نہیں ہوتی بغیر بستے کے بھی. تو بازو کے بیٹھنے کا انداز، اور آگے والے بازو جو ہے وہ سپروائزر ہوتے ہیں. پیچھے والے جو بازو بیٹھے ہیں وہ آگے والے کو فالو کریں گے. آگے والے جو 2 بازو ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو کریں گے اور ایک دوسرے کی آس یعنی سر سے میچ کرتے ہوئے آس دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں اپنے اپنے انداز میں لگے ہیں اور اس سے پھر پچھلے جو بازو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس سے پھر پوری سوسخانی، خاص طور پہ ہماری جو سوسخانی ہے وہ بہت نازک ہے، وہ کلاسیکل سوسخانی ہے. اس میں اگر ایک بندہ بھی سر سے ہٹ جائے تو وہ بالکل اس میں جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہاں پر خراب ہوا ہے. لہٰذا بازوؤں کو جو ریاض کی تاکید کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ بازو اگر بیٹھے میں تو اپنے سر میں رہتے ہوئے آس دیں، نہ کہ جو ہے وہ اپنے سر سے ہٹیں. اپنی حرکات کا خیال رکھیں. اب اس میں سلام پڑھنے والے بھی شامل ہیں، سوسخان بھی شامل ہیں، سبھی شامل ہیں کہ پڑھتے وقت مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کے ہاتھ یوں چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ جب پڑھ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ یا ان کی باڈی لینگویج کیا ہے. ٹھیک ہے، باڈی لینگویج بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے پورے باڈی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کا انداز، آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے، آپ سر میں رہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو تو پتا نہیں چل رہا، وہ آپ کا ذہن چونکہ فوکس کیا ہوا ہے آپ کے کلام پر. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی باڈی کیا کہہ رہی ہے اس پر آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آنکھیں کھول کر پڑھنی ہے. انداز اپنا، مثال کے طور پہ کوئی بھی لفظ آ رہا ہے تو اسے کوشش کریں اشاروں میں بھی سمجھانے کی کوشش. تو اپنی حرکات کو کوشش کریں کہ جو لفظ آ رہے ہیں آپ اپنے اشاروں سے بھی کسی حد تک اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ، چونکہ آپ بیٹھے ہوئے سامنے تو سب سے افضل آپ ہیں، معصومین بھی نیچے بیٹھے ہوئے فرش اعضاء پر. آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ معصومین نے آپ کو منتخب کیا ہے بطور ذاکر، تو مسند پر آپ بیٹھے ہیں اس وقت جو ہے وہ معصومین نے آپ کو منتخب کیا ہے، خود نیچے بیٹھے ہیں. تو مولا کے ذاکر کا کتنا بڑا مقام ہے. اور اگر وہ ذاکر پڑھتے ہوئے یا اپنی پرفارمنس کے دوران کوئی بھی کوتاہی کرتا ہے تو وہ مجلس کے ماحول کے مطابق نہیں ہوتی. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوشش کیا کریں ان باتوں کو لکھ کر رکھا کریں، کیونکہ لکھا ہوا یاد رہ جاتا ہے. آج کی کلاس ہم جب ختم کر دیں گے تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے نکل جائیں چیزیں. ٹھیک، کوشش کیا کریں ان تمام چیزوں کو لکھ کر رکھا کریں کہ یہ باتیں کہی گئی ہیں، مجلس کے ماحول کے مطابق ان باتوں کا میں نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بس اب ہم
بیسک ریاض اور تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ریاض جو ہے وہ دوسروں کے لیے کرواؤں گا میں، تو تاکہ آپ لوگوں کو سروں کی واقفیت ہو۔ یہ بتاؤ سچ سچ کہ کتنے بچے ریاض کرتے ہیں؟ چلو آج پہلی نشست ہے، اس میں چلو جو بھی گزشتہ ہمارے 3 سال کی محنت ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا، جو آ رہے ہیں ان کی بھی بات نہیں کروں گا، لیکن جو ایام اعزا کے بعد آج پہلی نشست ہے، تو یہ بتا دیں کتنے بچے ریاض کر رہے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھا لیں، مجھے جلدی سے بتا دیں۔ یہ دیکھو کوئی ایک بھی نہیں ہے، چلو صفدر اور بیسم تو آ گئے، اس کا تھوڑا سا اٹھ رہا ہے، مطلب یہ ہفتے میں 2 دن کر رہے ہیں۔ جوہر بھائی تو ماشاءاللہ ہیں، ان کا تو مجھے بھروسہ ہے، کیونکہ یہ جب پڑھتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریاضت میں ہے۔ جو بندہ ریاضت میں نہیں ہوگا وہ آج بھی دے گا، اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ریاضت میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریاض ضرور کریں کسی بھی صورت میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک کام، میں ڈنڈا لے کر تو یہاں پر نہیں بیٹھا کہ بھائی تم نے سوسخانی کرنی ہے یا مولا کا ذاکر بننا ہے، سلام پڑھنا ہے، نوحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اپنے شوق سے آئے ہیں، شوق سے آئے ہیں، میں بھی اپنا وقت نکال کر یہاں پر بیٹھا ہوں تمام معاملات کو مینج کر کے، کیونکہ آپ لوگ پڑھیں گے چراغ سے چراغ جلے گا، کسی صورت مولا جو ہے وہ میرے درجات میں اضافہ فرمائیں گے اگر آپ لوگ اچھا پڑھیں گے، مجھے خوشی ہوگی، لیکن برا پڑھیں گے تو تکلیف مجھے ہی ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ جو استاد ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو گائیڈنس دیتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ مکینک نہیں ہوتا، آپ کے اندر گلے میں گھس کے میں پیسٹ ٹائٹ نہیں کر سکتا آپ کے، ٹھیک ہے؟ آپ کو نسخہ بتایا جائے گا، آپ نے خود بخود وہ کام کرنا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ تھوڑا کیمرے سے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس سبق کو سننا ہے اور ابھی لکھنا ہے۔ سب لوگ جو ڈائری لے کر آئے ہیں وہ لکھیں، اور جو نہیں لائے ہیں وہ پھر اگلی کلاس میں ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ میں نے بتایا کیا تھا، وہ مجھے بتائیں گے جو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اب آپ لوگوں کی معاملہ ہے، آپ نے موبائل میں سیو کرنا ہے، جس طرح بھی سیو کرنا ہے اس کو، لیکن لکھنا ہے، تاکہ لکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم پہلا سر، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ نچلا سر نہیں رکھتا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیچے سے نچلے سر پہ ریاض کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نچلا سر کیا ہوتا ہے نئے لوگوں کے لیے، یہ بھی میں بتاؤں گا، یہ آسمونیم ہے یا ہارمونیم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ وہ والا خدا نہ خواستہ انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ میں کل کو اٹھوں اور میں غزل کی محفل میں چلا جاؤں، یہ کسی کام میں نہیں آئے گا میرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آسمونیم ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ سر کیا ہوتا ہے، کس طرح آپ نے سر پہ ریاض کرنا ہے، یہ صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور لکھنا ہے، لکھنے کی تاکید کر رہا ہوں میں سب کو۔ اس سر پہ سب آس دینے کی کوشش کریں۔ قریب آ تم حنان، تم بھی قریب آ تھوڑے، سخی مام تم بھی آ بیٹا قریب آ، سب بچے تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ آپ لوگوں کی آواز مجھے تو آئے کہ کون غلط کر رہا ہے اسے صحیح کروایا جائے۔